بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إلى آخره صدق الله العظيم. معزز حاضرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو مضمون چل رہا ہے، اس کی آخری مجلس میں آخری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم نے یہ عادت اور ایک مزاج بنایا تھا کہ عرب کے لوگ سال میں 2 سفر کیا کریں تجارت کی غرض سے. لہذا عرب کے لوگ سال میں 2 دفعہ سفر کیا کرتے تھے، موسم گرما میں یعنی گرمی میں شام کا اور سردی کے موسم میں یمن کا. اور قرآن کریم کی جو آیت صورت ہے سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ قریش کے لوگوں کو چاہیے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء، شتاء سردی، والصیف گرمی، کہ یہ قریش کے لوگ سردی اور گرمی کے موسم میں ہمارے فضل اور ہمارے کرم کی بدولت جو سفر کیا کرتے ہیں، اس سفر کے شکرانے میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ ہمارا ہی کرم ہے. اور مزید یہ کہ اس زمانے کے جو اسفار ہوا کرتے تھے وہ محفوظ نہیں ہوتے تھے، ہر راستے میں چور ڈاکہ ڈالنے والے لوٹنے والے رہا کرتے تھے. تو اس سفر میں بھی یعنی مکہ اور مدینے کا سے لے کر شام اور یمن تک کا جو پورا مسافت تھی، اس میں بھی ایسا بہت ہوا کرتا تھا. ہاشم نے یہ ابتدا تو کر دی، آغاز تو کر دیا، لیکن تمام مسافرین محفوظ رہیں، اس کا کیا انتظام؟ ان کا یہ انتظام کیا ہاشم نے کہ ان تمام لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور ان سے ایک معاہدہ کیا، صلح کی کہ ہم تمہیں کچھ فائدہ پہنچائیں گے، لہٰذا تم اس کے عوض ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچانا، ہمارے قافلوں کو مت لوٹنا، جو بھی جائے، میرے ہی قافلہ نہیں، جو بھی عرب سے جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ یہ جو سب کچھ ہوا کہ شام جا رہے ہیں، یمن جا رہے ہیں اور امن و امان کے ساتھ، کسی طرح کی کوئی لوٹ نہیں، یہ ہمارا کرم ہے. لہٰذا قریش کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کریں اور ہم اس رب کی عبادت کریں جو اس خانہ کعبہ کا رب ہے. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، جس خدا نے ان کو اس خوف سے، اس پریشانی سے امن عطا فرمایا تھا. ہاشم کا نکاح مدینے میں بنی نجار کی خاتون سلمہ سے ہوتا ہے. نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے. نکاح کے بعد ہاشم ولیمے کی دعوت کرتے ہیں، یعنی دعوت کرتے ہیں اس خوشی میں. اور جو قبیلے ہیں، بڑے بڑے لوگ معزز اور ان کے رشتہ دار وغیرہ، سب کی وہ ایک بڑی دعوت کرتے ہیں ہاشم. اور نکاح کے بعد چند دن وہ مدینے میں قیام فرماتے ہیں اور اسی میں ان کی جو اہلیہ محترمہ ہے سلمہ، ان کے حمل ٹھہر جاتا ہے. اب چونکہ ہاشم تو مکہ سے شام جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے، راستے میں مدینہ کا رکتے ہیں مدینہ چند دنوں کے لیے، اور یہاں نکاح ہو جاتا ہے اتفاق سے، لہٰذا وہ اسی سفر کو جاری رکھتے ہیں اور مدینے میں کچھ دن قیام کر کر شام جاتے ہیں. شام میں ایک علاقہ ہے، وہاں ہاشم کا انتقال ہو جاتا ہے. سیرت نگار و محققین فرماتے کہ اس وقت ان کی عمر سے 25 سال تھی. ہاشم 25 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا. چونکہ یہاں حمل ٹھہر چکا تھا تو چند مہینوں کے بعد ولادت ہوتی ہے ایک بیٹے کی، بچے کی، جس کا نام شیبہ رکھا جاتا ہے. شیبہ کیوں نام رکھا گیا؟ وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ جس وقت یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو پیدائشی طور پر اس کے سر کا ایک بال یا کچھ بال سفید تھے
اور سفیدی بڑھاپے کی علامت ہے، اور بڑھاپے کو عربی میں شیبن کہا جاتا ہے، اس مناسبت سے اس بچے کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ بچہ جس نے اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھا، میرا باپ کیسا تھا، کیسے اخلاق والا تھا، جس کا ذکر گزشتہ بیانات میں ہو چکا، ہاشم کی جود و سخاوت، ان کے اخلاق، ان کی اچھی طبیعت، ان کا اچھا مزاج، یہ بیٹا کچھ نہیں جانتا، لیکن بڑوں کے اثرات غیر اختیاری طور پر اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ اب شیبہ جو ہے یہ 8 سال تک اپنی ماں یعنی اپنی ننیال میں پرورش پاتے ہیں۔ یہاں مکہ میں ان کی ددیال ہے، تو ہاشم کے ایک بھائی ہیں جن کا نام تھا مطلب۔ مطلب کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بھائی جب چند سال پہلے شام جا رہے تھے، مدینہ میں ٹھہرے تھے، وہاں نکاح ہو گیا تھا، پھر ان کا ایک بیٹا بھی ہوا، تو اپنے اس بھتیجے کی محبت میں، اس خاندان کی نشانی کے لیے وہ مدینے کا سفر کرتے ہیں مطلب کہ میں اپنے بھتیجے کو لے کر آؤں، تاکہ یہ تو ہمارا ہے، ہمارا خون ہے۔ تو یہ مدینہ جاتے ہیں، مدینہ ڈھونڈتے ہیں کہاں نکاح ہوا تھا، کون ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے بآسانی، اور یہ ہاشم کی سسرال پہنچتے ہیں۔ تو وہ ان کی سسرال والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ میں اب اپنے بھتیجے یعنی شیبہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ماں بھی راضی ہو جاتی ہے اور باقی گھر والی بھی راضی ہو جاتی ہے۔ مطلب وہاں 3 دن قیام فرماتے ہیں مدینے میں، اور چوتھے دن مکہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اپنے بھتیجے کے ساتھ جس کا نام شیبہ۔ اب یہ مکہ پہنچتے ہیں، چھوٹا سا بچہ 8 سال کا اور چچا کے ساتھ یعنی مطلب کے ساتھ۔ سفر چونکہ کافی لمبا اس زمانے کا، کپڑے بالکل میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، گرد و غبار میں بالکل آلودہ ہو جاتے ہیں بھتیجے یعنی شیبہ، اتنے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ کہ اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مطلب یہ تم تو اکیلے گئے تھے، بچہ کس کا مدینے سے جو لا رہے تھے، کون بچہ ہے؟ اب مطلب کو تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی کہ میں یہ کہوں یہ میرا بھتیجا ہے، کیونکہ کپڑے میلے کچیلے، سب لوگ عرب کے لوگ یہ کہیں کہ بھتیجے کے کپڑے بھی ایسے، یعنی تو اگر اس کا باپ نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ تم اس کو اچھے کپڑے نہیں پہناؤ گے، انہیں شرم آئی تھوڑی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے۔ اور غلام کو عربی میں کہتے ہیں عبدن، اور چچا کا نام کیا ہے؟ مطلب، یعنی مطلب کا غلام، تو عربی میں یہ لفظ بنتا ہے عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ تو جو بیٹا ہے شیبہ، اب اس کا نام شیبہ کسی کو نہیں معلوم، عبد المطلب پڑ گیا اور عبد المطلب سے مشہور ہو گئے کہ مطلب کا غلام، مطلب کا غلام۔ جب وہ گھر لے جاتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کپڑے وپڑے سب اچھے پہناتے ہیں، پھر بتلاتے ہیں مکہ والوں کو کہ یہ میرا غلام نہیں، دراصل یہ میرا بھتیجا، سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو عبد المطلب وہ جو نام پڑا وہ پڑا ہی رہ گیا، اب اس کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ عبد المطلب جس طرح ان کے والد ہاشم انتہائی حسین و جمیل اور اخلاق والے تھے، بااخلاق، ساری شرافت اور جو خوبیاں ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ سب خوبیاں تھیں ان میں۔ ان کے یہ جو بیٹے ہیں عبد المطلب، جس نے اپنے باپ کو کبھی دیکھا نہیں، کچھ نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام کہ عبد المطلب کے اندر وہ تمام خوبیاں باپ سے کچھ زیادہ ہی تھیں، 2 قدم آگے گویا ان خوبیاں۔ عبد المطلب انتہائی حسین و جمیل جیسے باپ ہاشم، عبد المطلب انتہائی سخی جود و کرم کے مالک جیسے باپ ہاشم، حتیٰ کہ محققین لکھتے ہیں کہ جود و سخاوت میں عبد المطلب اپنے والد سے 2 قدم آگے تھے، اس طور پر کہ ہاشم کی جو سخاوت تھی وہ انسانوں تک تھی، یعنی انسانوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، جب بھی کوئی ضرورت مند نظر آیا ضرورت پوری کی۔ لیکن جو عبد المطلب ہے بیٹے، ان کی سخاوت وہ انسانوں سے آگے بڑھ کر چرند اور پرندہ تو تک پہنچی ہوئی تھی کہ اگر کوئی پرندہ نظر آ گیا بھوکا لگ رہا اس کو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، کوئی جانور بیمار نظر آ گیا اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، اس کا علاج کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے عرب کے لوگ عبد المطلب کو مطعم طیر السما کہتے تھے، مطعم طیر السما یعنی آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا، مطعم طیر السما، اتنے سخی تھے۔ عبد المطلب انتہائی حلیم، بردبار، انتہائی سمجھدار، دانا، اور وہ تمام خوبیاں جو ایک انسان میں ہونی چاہیے وہ تھیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں ان سب باتوں میں اصل جو چیز ہے یعنی اولاد اچھی ہو، اس چیز میں اصل جو اہم رول ہے
وہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ باپ یا ماں کچھ سمجھا رہے ہیں، اصل رول ہوتا ہے کہ ماں باپ خود کتنے اچھے ہیں۔ دیکھیں عبد المطلب کے والد نے کچھ سمجھایا کوئی تھا؟ وہ تھے ہی نہیں۔ ماں کتنا سمجھاتی ہے 8 سال کی عمر میں؟ ماں نے بھی نہیں سمجھا، نہ باپ نے باپ نے تو سمجھایا ہی نہیں، کوئی تربیت ہی نہیں کہ باپ نے، باپ تھے ہی نہیں۔ اور ماں نے کتنا سمجھایا ہوگا 8 سال کے بچے کو، لیکن وہ تمام خوبیاں جو ہونی چاہیے اس بچے میں پھر بھی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ ماں باپ کا اچھا ہونا۔ اگر ماں باپ کے اندر جو خوبیاں ہوتی بچے کے اندر خود بخود منتقل ہوتی۔ لہذا ہمیں زیادہ فکر اور زیادہ توجہ اس بات پر نہیں کہ ہم بچے کو بہت زیادہ سمجھائیں، نہیں، فکر اس سے زیادہ اپنی کرنی چاہیے کہ میرے اندر وہ تمام خوبیاں پیدا ہو۔ اگر والد نمازی ہیں بیٹا بھی نمازی بنے گا انشاءاللہ، ماں باپ بااخلاق ہیں بیٹا بھی بااخلاق بنے گا۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے کہ والدین کی زبان تھوڑی خراب ہے، کبھی کبھی نازیبا کلمات گالم گلوچ کے نکل جاتے ہیں، تو باپ کبھی بیٹے کو کہتا بیٹا یہ والی گالی دو؟ کبھی نہیں کہتا باپ۔ ماں کبھی کہتی یہ والی بری بات کہو؟ کبھی نہیں کہتی، لیکن بچہ خود بخود وہ باتیں کہنے لگتا ہے۔ معلوم یہ ہو کہ اصل چیز یہ کہ ماں باپ اپنے کردار پر نظر رکھیں، اپنی خود کی تربیت سب سے زیادہ اچھی کریں، تو بچے خود بخود انشاءاللہ تعالی اچھے بننے لگیں گے۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب کا وہ واقعہ مشہور پیش آتا ہے، چاہے زمزم کا واقعہ جو پیش آیا، زمزم کا کنواں، وہ ابتدائی مجالس میں بیان ہو چکا۔ آخری بات اس مضمون سے متعلق وہ یہ ہے کہ یہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان سے ہیں، قریش کے خاندان سے۔ قریش ہے کیا؟ قریش ہیں کون؟ دیکھیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ قریش دراصل ایک سمندر میں رہنے والے جانور کا نام ہے، اور یہ وہ جانور ہے کہ جو بہت طاقتور ہوتا ہے۔ یہ جانور سمندر کے جس جانور کا بھی شکار کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے، ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اس جانور کا نام قریش ہے، جس کی یہ صفت ہے اس جانور کی کہ ہر ایک پر غالب آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں جو ایک دادا تھے نضر بن کنانہ، اگر ہم نسب پڑھیں گے تو نضر بن کنانہ آپ کے ایک دادا ہیں، تو نضر بن کنانہ کی بہت ساری اولادیں ہوئی، ان اولادوں میں سے ایک اولاد سے جو ایک خاندان چلا، وہ خاندان چونکہ بہت طاقتور تھا، بہادر تھا، وہ بھی ہر ایک پر غالب آ جایا کرتا تھا۔ اس مناسبت سے اس خاندان کو، نضر بن کنانہ کی اس بچے کے خاندان کو قریش کہا جانے لگا اس مناسبت۔ لہذا اسی خاندان سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ ہے قریش کی وجہ تسمیہ اور حقیقت۔ آخر میں توجہ طلب دو مسئلے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے ہیں۔ نمبر 1 کہ جمعے کے دن خطبے کا جو جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے، خطبہ جمعہ سے پہلے اذان دی جاتی ہے، جس کو خطبے کی اذان کہا جاتا ہے، اور وہ اذان ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس وقت اذان دینے والا اذان دیتا ہے خطبے کی، تو کیا اس اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں، جس طرح اور اذانوں کا جواب دیا جاتا ہے؟ تو کیا اس خطبے کی اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں دینا چاہیے، بس زیادہ سے زیادہ دل ہی دل میں اس اذان کا جواب دے، دل ہی دل میں، زبان کو حرکت نہ دے، یہ تو اصل ہے۔ لیکن بعض مفتیان کرام نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی زبان سے بھی جواب دینا چاہتا ہے اور زبان کو حرکت دینا چاہتا ہے تو زبان کو حرکت دے سکتا ہے، لیکن آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ زبان کو حرکت دی جا سکتی ہے لیکن آواز بس اندر ہی اندر رہے، برابر والے کو سنائی نہ دے۔ تو اصل تو یہی کہ دل ہی میں جواب دے، لیکن اگر کوئی زبان ہی کو حرکت دینا چاہتا ہے تو اس طریقے سے دی جا سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ ہر نماز کے شروع ہونے سے پہلے اقامت پڑھی جاتی ہے، اقامت کی کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اقامت کی کلمات ہیں۔ اقامت جس وقت پڑھی جاتی ہے تو اس وقت تمام نمازیوں کو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ کھڑے ہونے کی حیت کیا ہونی چاہیے؟ فرماتے ہیں مفتیان کرام کہ دونوں ہاتھ ایسی چھوڑے رکھیں، سیدھے ایسے۔ بعض مرتبہ نادانستہ طور پر بعض حضرات یہ دونوں ہاتھ اقامت کے وقت، مؤذن صاحب تو اقامت پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دونوں ہاتھ ایسے بندھ جاتے ہیں، ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ مکروہ ہے، یہاں تک بعض مفتیان کرام نے فرمایا کہ مکروہ ہے ایسے کھڑا ہونا اقامت کے، بلکہ دونوں ہاتھ ہمارے
چھوٹے رہیں اور ڈھیلے رہیں، ایسے سائیڈ میں، دایاں ہاتھ دائیں طرف، بایاں ہاتھ بائیں طرف۔ اس کی وجہ یہ بتلائی کہ دیکھیں نماز کی جو اصل روح ہے، حقیقت وہ ہے تواضع۔ تو دونوں ہاتھ جب ہم چھوڑتے ہیں اور اس چھوٹے ہوئے ہاتھ کو جب ہم لے کر جاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے، اس میں جو تواضع ہے، جو انکساری اور تذلل ہے، وہ اس والی کیفیت میں نہیں کہ ہمارے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہنے کے لیے ہم نے یہیں سے ہاتھ اٹھا لی، اس میں وہ بات نہیں پائی جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔